السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تو اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر ہکلانے لگی۔ تو گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، تو بے غیرت ہے۔ جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے، اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو نچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اس کے ساتھ بیٹی کے سامنے دسترازی کرتا ہے، ایسے باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی، وہ بھی رقاصہ یا طوائف بنتی ہے۔ باپ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خامد کو دھوکہ دیتی ہے اور درپردہ کئی خامد بنائے رکھتی ہے۔ سن میرے باپ، تجھے تیرا ماضی اور تیرا حال بتاتی ہوں۔ میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سنبھالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عیش کرتے دیکھا۔ نور الدین زنگی مر گئے تو الملک الصالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا۔ تو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ حلب میں تو شراب بھی پینے لگا۔ اس وقت میں لڑک پن میں تھی۔ تیرے پاس گورے چٹے صلیبی آنے لگے، انہوں نے تجھے دولت دی، بڑی خوبصورت لڑکیاں دی اور تو کھلے عام شراب پینے لگا۔ تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگی، لڑکیاں ناچنے لگیں۔ صلیبیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو خوش ہوا۔ پھر الملک الصالح مر گیا، تیرے پاس صلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے، تو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا۔ عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دے دیا۔ میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، ان سے میں نے رقص سیکھا۔ تجھے پتا چلا تو خوش ہوا۔ صلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگایا۔ تو نے برا کیوں نہ بنایا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے تھے۔ تو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کی، تیرا کردار ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پھر ایک صلیبی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کر کے اپنے خیالوں کی جنت کو روانہ ہو گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں جس طرح آج رات تیری خوابگاہ میں آئی ہوں، اس طرح کتنوں کے ہی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں گی۔ اس صلیبی نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھے بھیج ڈالا۔ میں تیرے جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیروت پہنچی، جہاں مجھے شاہی رقاصہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ آج اپنا باپ میری عصمت کا گاہک ہے۔ ایلچی نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے، سارا نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے۔ سارا کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور تلوار سارا کے آگے کر کے کہا، یہ لے، اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کی بجائے کہ جا بیٹا قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد اور آباد کر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شرمساری کے آنسو دیکھ کر سارا کا لہجہ بدل گیا، باپ کا احترام لوٹ آیا۔ اس نے کہا، مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں؟ باپ نے شکست خوردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شاہ بیلڈون کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور طے کیا ہے، وہ مجھے بتائیں۔ سارا نے کہا، میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی، آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ باپ خاموشی سے سن رہا تھا۔ سارا نے کہا، ہم دونوں کی نجات اس میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں۔ میں تیار ہوں، باپ نے کہا، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ انتظام ہو جائے گا، سارا نے کہا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا گاہک مل گیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی، مگر سارا حسن الادریس کے کمرے میں تھی۔ اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا۔ سارا نے حسن کو سنایا کہ اس کے باپ نے گھر کا ماحول کس قدر گناہ آلودہ بنا رکھا ہوا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شیدائی ہو کر ایک صلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی تھی۔ سارا نے اسے بتا دیا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے۔
میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے، حسن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ خدا نے میری امید پوری کر دی ہے۔ اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا۔ دن کو حسن سارا کے باپ سے ملا، بچ بچ کر بات کی، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا، اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساری بات طے کر کے وہ سارا سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ سارا کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے، اسے گھوڑا دے دیا جائے۔ وہ اپنے ساتھی ایلچی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک اور جگہ سارا چھپی ہوئی تھی، اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ بچ بچ اور چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں طے کر لیا۔ بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بیلڈون قہر بنا ہوا تھا۔ موصل کا ایک ایلچی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بیلڈون کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب ہو گئی تھی، اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا۔ تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارا کو گمشدہ ایلچی کے کمرے میں بھیجا تھا۔ بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں۔ اس آدمی کا نام حاتم تھا، مگر حاتم گمنام سا نال ساز تھا۔ اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اس سے گھوڑوں کو نال لگوایا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نال ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے۔ سراغ رساں اپنے قیافوں اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ حسن الادریس، سارا اور اس کا باپ صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہے تھے۔ سارا کا باپ انہیں بتا چکا تھا کہ بیلڈون کے ساتھ۔ اس خبر نے صلاح الدین ایوبی کو حیران نہ کیا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں عماد الدین اور عز الدین نے صلیبیوں کے ساتھ ان کے خلاف درپردہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ تو جیسے ان کے دور میں رسم بن گئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسلمان امراء صلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستانہ گاٹنے لگے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطان ایوبی ان سب کو ایک خلافت کے تحت لا کر انہیں ایک متحد قوم بنانا چاہتے تھے، مگر یہ امراء اپنی الگ الگ ریاستیں برقرار رکھ کر ان کے حکمران بنے رہنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا یہ مقصد صلیبیوں کی دوستی سے پورا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان میں سب سے اہم حکمران عز الدین اور عماد الدین تھے۔ ان کی ریاستیں حلب اور موصل محل وقوع، وسعت، دفاعی استحکام وغیرہ کے لحاظ سے جنگی اہمیت کی حامل تھیں۔ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں مقام ان کے قبضے میں آ جائیں یا یہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ ان پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو جانے سے افواج اور رسد وغیرہ کے لیے دو ایسے اڈے مل جاتے تھے جہاں سے وہ آسانی سے بیت المقدس پر فوج کشی کر سکتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، میں حلب اور موصل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، سلطان ایوبی نے متعدد بار کہا تھا۔ میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ امراء اور حکمران صلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں جو قرآن کا حکم ہے۔ میں انہیں اپنے زیر نگی نہیں کروں گا۔ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں۔ خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اور صلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ وہ حکومت دنیا کی جھوٹی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ 1183 عیسوی کے اوائل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یہاں سے انہیں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر انہیں مسلمان امراء کی نیت میں فتور نظر آ رہا تھا۔ وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حلب اور موصل کے والیان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور صلیبی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہیں اپنے جاسوس حسن الادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی۔ اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی کو، جو گھر سے بھاگ کر بیروت میں صلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی، اپنے ساتھ لے آیا۔ حسن الادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت 2 ایلچی صلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ سلطان ایوبی اس اطلاع پر حیران نہ ہوئے، البتہ یہ اطلاع ان کے لیے اہم تھی۔ انہوں نے اسی وقت سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے۔ عز الدین کا جو ایلچی بیروت صلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا۔ اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا۔ احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا۔
کوئی اسے حقارت سے گھر رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے۔ سلطان ایوبی نے حسن الادریس کی رپورٹ سن لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں احتشام الدین پر الزام عائد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے صلیبیوں سے جنگی امداد لینے گیا تھا۔ اسے والی موصل عز الدین نے بھیجا تھا۔ یہ عز الدین کا ملازم ہے، سلطان محترم، ایک سالار نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں، یہ اس کا فوجی مشیر ہے، یہ سالار ہے۔ اسے اپنے حکمران کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ صلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا، احتشام الدین نے جواب دیا۔ اگر میں حکم عدولی کرتا تو آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا، ایک نائب سالار نے کہا۔ آپ نے موت کے ڈر سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ذلت کا باعث ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں سے دور، اپنی اولاد سے بے خبر، اپنے آپ سے بے نیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک مدت سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اس پتھریلی زمین پر سوتے ہیں، جب آپ حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ شراب پیتے ہیں، ناچنے والی حسین یہودی، صلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں، اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں جن پر مخمل کے پلنگ پوش بچھے ہیں۔ ہم یہاں مرنے آئے ہیں، ہمارے رفیقوں کی لاشیں جانے کہاں کہاں گم ہو گئی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی ہڈیاں سارے علاقے میں بکھر گئی ہیں۔ تم کسی شہید کی کوئی ہڈی دیکھو گے تو یہ کہو گے کہ یہ کسی جانور کی ہڈی ہے۔ عیش و عشرت نے تمہاری نظروں میں شہیدوں کو شراب میں ڈبو دیا ہے، دوست اور دشمن کو ایک کر دیا ہے۔ ہم مرنے آئے ہیں تو تمہیں جینے کا کیا حق ہے؟ احرام، سلطان ایوبی نے کہا۔ احتشام الدین نے میرے پاس آ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اگر اسے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا، سلطان ذیشان، ایک اور سالار نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ مجھے شان و شوکت سے دور رہنے دو، مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو، میں سپاہی ہوں، مجھے سپاہی رہنے دو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے، وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے۔ قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں، سلطنت کا مالک بادشاہ یا سلطان نہیں، قوم ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے، یہ جہاد کا دور ہے۔ اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہی انہیں اپنا ایسا دشمن سمجھیں گے جیسے یہودی اور صلیبی ہیں، اور جب احتشام الدین کی طرح اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشہ طاری ہوگا تو لا الہ الا اللہ کی لاش پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے۔ اسلام پر جو دور بھی آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا۔ جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ آج ہمارے سالاروں کے دلوں میں جاہ و حشمت کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا، مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے سدھا لیا گیا ہو اور اسے فراموش کر دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا، مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناچیں گے۔ اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی صلیبی کی دی ہوئی ہوگی جسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے صلیبی سے اجازت لے گا۔ سلطان ایوبی بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ انہوں نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور بولے، میں بھی باتوں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے رفیقوں، ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں نے صلیبیوں کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہمیں کس قسم کے دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا، سب کو نظریں گھما کر دیکھا اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری نظروں میں حقارت اور قہر دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لیے سزائے موت تجویز کر سکو، مگر میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے والی موصل عز الدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا الچی بن کر بیروت گیا اور صلیبیوں سے مدد مانگی، مگر یہ بھی درست ہے کہ جس طلسم نے میری عقل اور میرے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا اس سے تم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم کرتے نہیں پکڑے گئے؟ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے، مگر وہ ایمان فروش نکلے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں سے ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذات کا قلع مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔
اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے، احتشام الدین نے کہا۔ انہوں نے ہماری اپنی تلواروں سے ہمیں مروانے کا انتظام کر لیا ہے، انہیں اپنی فوجیں بھجوانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شے دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان عمارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں، سب درپردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔ اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محب وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ صلیبی ہمارے مخالف دھڑے کو مدد دے رہے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موصل کو اپنے چھاپہ مار دستوں کا اڈا بنا رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شبخونوں کی جنگ لڑیں گے۔ رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ صلیبی موصل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں بے شمار اسلحہ اور سامان چھپا کر رکھیں گے۔ اس میں آتش گیر مادہ بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ اپنے چھاپہ ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی۔ وہ کھلی جنگ اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان عمارتوں میں مستحکم ہو چکے ہوں گے۔ میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتش گیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے، یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ تھا، اور سالار سارم مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ چھاپہ مار دستوں کا سالار تھا۔ میرا قیاس صحیح نکلا، سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی موصل اور حلب کو درپردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ پالڈوین اور دوسرے صلیبی موصل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتش گیر سیال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے ذخیرے کی ضرورت ہے، اسی طرح صلیبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جس کا ذخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا۔ ہمارے کچھ دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر موصل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں۔ انہیں میں نے عز الدین اور عماد الدین کا آپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے لیے راستے روکنے ہیں۔ یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپہ ماروں کو اپنے مستقر سے دور جانا ہوگا۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان، سارم مصری نے کہا، اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں۔ آپ حکم دیں۔ کوئی قافلہ نظر آئے اسے روک لو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تلاشی لو، مزاحمت ہو تو پورا مار کا لڑو، کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں، انہوں نے حسن بن عبداللہ سے کہا۔ اور حسن، تم مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ صلیبی اسلحہ اور آتش گیر سیال کا ذخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ذخیرہ کر چکے ہوں۔ اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا۔ یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا، سارم مصری نے کہا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ میں چولی جیسی ہوگی، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی کھلی جنگ لڑنے کی بجائے شبخونوں اور تخریب کاری کی جنگ لڑیں گے۔ وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں۔ میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ وہ مجھے کئی جگہوں پر گھات لگائیں گے۔ میں سب سے پہلے ان امراء کو ساتھ ملاؤں گا جو صلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تعاون کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا۔ میں ان میں سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ برائے نام مسلمان ہے۔ مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے۔ مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی۔ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خانہ جنگی کا مجرم کہیں گی تو میں بھی اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں، خدا کے آگے جواب دوں۔ خدا کے سوا نیت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے حائل ہوں گے تو میں ان کو بھی قتل کر دوں گا۔ اگر ہم نے آج قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد صلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے امراء اور حکمرانوں کے تیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں، کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کے تسلط میں دے دیں گے۔ تلوار کے سوا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں رہا۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، سارم مصری نے کہا۔ اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خود مختاری یا نیم خود مختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے، اور میں انہیں سزا دوں گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔